أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال مولانا إمام الصادق صلوات الله عليه: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. صلوات الله محمد صل على محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے، اس مجلس کی قبولی کے لیے، مریض مومنین کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، خصوصاً بانی مجلس کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، جو بھی دنیا سے خدمت اہل بیت کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت اور حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و احمد و احمد. عزیزان محترم، آپ سب فضلاء میں سے ہیں، علماء کرام ہیں. مجالس خمسہ کی پہلی مجلس ہے. بہت سارے موضوعات ذہن میں آ رہے تھے کہ بالآخر کس موضوع پہ آپ کی خدمت میں لب کشائی کی جسارت کروں. سوچ یہ رہا تھا نفسیاتی موضوع پر
کہ ایک عنوان خود مشخص کیا تھا، وہ عنوان یہ تھا کہ مرد اپنی بیوی کے سامنے اور بچوں کے سامنے جلدی ضعیف ہو جاتا ہے، لہذا زندگی میں یہ بچوں کی کوشش ہونی چاہیے اور بیوی کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر اور بچے اپنے والد کا حال خراب نہ کریں، کسی بھی صورت میں نفسیاتی عنوان سے اس پر کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ لیکن بہر صورت کیونکہ میرے پاس صرف 2 دن ہیں، آج اور کل تو شب شہادت بی بی عالم ہے، لہٰذا کل انشاءاللہ حضرت ہی کے موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کچھ ان کے فضائل کے بارے میں، اور جو حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں تقریباً پہلے وفات کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن علماء کرام اور فقہاء اعظام جو دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عنایت کرے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا متعال ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت کرے، انہوں نے سختی سے جو اس لفظ کو اس سے منع کیا کہ بی بی کے بارے میں لفظ وفات کا استعمال نہ کریں بلکہ لفظ شہادت کا استعمال کریں۔ یقیناً بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا شہیدہ ہے، اولین شہیدہ راہ ولایت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لہٰذا انشاءاللہ کل حضرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی، لیکن آج کا موضوع میں نے بالاخرہ مجبوری کی تحت میں اپنے آپ کو جواب دے سکوں، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اپنے آپ کو میں جواب دے سکوں اجازت کے ساتھ 2-3 سوال آپ کی خدمت میں مطرح کروں گا۔ شور و شرابی کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان سوچیں کہ میں اسلام کا دفاع کروں گا، عالم کا دفاع کروں گا، مؤمن کا دفاع کروں گا۔ یہ ہر کسی نے جب اس طلبگی کے تحصیل علوم محمد و آل محمد کے آغاز میں صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین، اس آغاز میں ہم نے اپنے آپ سے یہ حلف لیا ہے، اپنے وجود سے یہ حلف لیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے دین خدا کا دفاع فرمایا، ہم بھی انہی کی سیرت پر چلتے ہوئے دفاع کا پہلو اپنے اندر ہم زندہ رکھیں گے۔ تو باہر صورت کبھی کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایک ہمارے درمیان ایک بات ہے جو عرب زبان میں اور علماء کی باء کا تجور و باء لم تجور، یعنی سوال کے عنوان سے کہ آپ کا با جو ہے جر دیتا ہے لیکن میرا با جر نہیں دیتا، یہ ایک سوال کے عنوان سے وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس بنا پر 3 سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یہ ہے، آج تھوڑا وقت آپ کا لے لوں گا، انشاءاللہ کل مختصر وقت میں بی بی کے جو ہے نا فضائل اور شہادت کے بارے میں انشاءاللہ ان کے بارے میں کہوں گا۔ آج اسی موضوع کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں۔ بہت کبھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے انسان کے لیے، میں اپنے طرف دل کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ مانے آپ کی مرضی ہے، نہ مانے آپ کی مرضی ہے، اختلاف اور اتحاد یہ جو ہے نا ہر انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، ہوش و شعور ہر انسان کے پاس الحمدللہ ہے۔ ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں اس ڈگر پہ چل رہی ہیں، ممبر پہ میں جو بھی منہ کھولوں، جس طریقے سے بھی منہ کھولوں، نیچے سے واہ واہ اور ماشاءاللہ کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ عوام پر ہم یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عوام اس طریقے سے ممبر کا جواب دے دیتے ہیں جو کچھ آ جائے۔
کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو منبر کو اس طریقے سے اوپر کو اٹھانا، خلافت کی کرسی کو اتنا مقام دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں خلافت کی کرسی نے، منبر نے ان لوگوں کو زینت عنایت فرمائی، لیکن کبھی بھی اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والے اور اہل البیت علیہم السلام خود انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے خود منبر کو زینت بخشا۔ اسی وجہ سے حضرت سجاد علیہ السلام نے جو شام کے شہر میں یزید لعین کے سامنے حضرت نے یہی فرمایا تھا، یا یزید اتأذن لی یا اذن لی ان اصعد هذه الاحوار، یہ منبر اہل البیت کے حق میں ہے تو منبر ہے، لیکن منبر اہل البیت کے حق میں نہیں ہے تو یہ لکڑیوں کا مجموعہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو لہذا جب بھی ہماری محفلوں میں جب عجیب و غریب جب باتیں ہوتی ہیں، لوگ انتخابی باتیں کرتے ہیں، اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ہمارا شعار دینا اور لوگوں کو جو ہے نا بالآخر ہاتھوں کو بلند کرنے ایک عادت، یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمارا فرقہ، ہمارا مذہب اسی نہج پر اگر چلتا رہے، غلط کو غلط نہ کہیں، صحیح کو صحیح نہ کہیں، غلط اور صحیح میں اگر خلط ملط اگر کریں تو یہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ بحث و صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ سوال یہ ہے، صدر اسلام سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تفسیر اور تعویل کا سلسلہ چلا ہے، آج تک 1440 ہجری تک کیا ہمارے مفسرین نے کوئی کمی چھوڑی ہے تفسیر کے بارے میں؟ یہ ایک سوال ہے، پہلا سوال۔ کیا انہوں نے تفسیر کے حوالے سے کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی کوتاہی برتی ہے انہوں نے یا نہیں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تاریخ میں اتنے علماء، ہمارے علماء رجالی رضوان اللہ علیہ اجمعین جو گزرے ہیں، کیا انہوں نے ایک لحظے کے لیے جانتے ہوئے وہ ظلم کے شکار ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ دو سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا قرآن کے ترجمے میں اشتباہات ممکن ہے ہو سکے؟ کیا فقہا بھی غلطیوں کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ تین سوال یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ موضوع شخصی کی طرف جانے سے پہلے موضوع کلی کی طرف آؤں گا، اس کے بارے میں کچھ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں علماء کے بارے میں کہ علماء کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، بہار کی پہلی جلد سے ان حدیث کو میں نے نقل کیا ہے۔ یہاں پر امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اپنے سے شروع کریں کہ تازہ بھرتی ہوئے ہیں ہم اس لائن طلبگی کے سنوان میں، ہم تازہ بھرتی ہوئے ہیں اس فوج میں، فوج امام زمان میں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علم، کوئی اگر ایسے راستے پر چلے، ایسے نہج پر چلے جس میں علم کا حصول اس کا مقصد ہو، تو سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ علم کی طرف جائے، اللہ رب العزت اس کا مقدر جنت جنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے مقدر میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہشت ہے، جہنم نہیں ہے، جنت ہے وہاں پر۔ اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ عِلْمٍ یا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ، یعنی طالب علم، اتنے طالب علم سے فرشتے اتنے خوشحال ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے، یہ فرشتے اپنے پروں کو طلباء کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔
آپ مدرسے کی طرف چل رہے ہیں، چاہے پڑھانے کے لیے چاہے پڑھنے کے لیے، بالآخر علوم آل محمد ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ، تو وہاں پر رضا خدا کے لیے، آپ کی رضا کے لیے فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ طالب علم کے لیے استغفار کرتا ہے، کوئی بھی، حتی الحوت فی البحر، نہ تنہا انسان، نہ تنہا جنات، نہ تنہا یہ زمین جہاں پر ہم قدم رکھ رہے ہیں، نہ تنہا وہ مدارس جہاں پر آپ تحصیل کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو خدا کی مخلوق ہو، حتیٰ کہ بحر میں دریا کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے اس فرق کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر، كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ، یعنی چاند کی فضیلت بقیہ ستاروں پر، چاند کے اپنے مراحل ہے، ہلال بھی ہے، قمر بھی ہے، بدر بھی ہے، کون سا مرحلہ ہے؟ فرماتے ہیں لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند، جب 14ویں کا چاند ہو تو تمام ستاروں سے، تمام کواکب کی روشنی سے زیادہ چاند کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کیوں نہ ہو، کیوں فرشتے پر نہ بچھائے، کیوں نہ فرشتے استغفار نہ کریں، کیوں نہ یہ روئے زمین اور آسمان میں فرشتے ہیں وہ استغفار نہ کریں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ علماء ورثہ انبیاء۔ یہاں سے حدیث کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الملوک حکام علی الناس، یہ جو ملوک بادشاہ لوگ ہیں یہ لوگوں پر، عوام پر حاکم ہیں، والعلماء حکام علی الملوک، اور یہ جو علماء جو ہیں یہ حاکم ہیں خود بادشاہوں پر۔ تاریخ میں بہت سارے تاریخ اوراق چھلکتے نظر آتے ہیں ہمیں، تاریخ کی دیکھیں تحریروں کو اگر ہم پڑھ لیں تو بہت سارے۔ حضرت امیر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اسی علماء کے بارے میں، حضرت فرماتے ہیں یا کمیل، حدیث لمبی ہے میں نے صرف ضرورت کا مقام لیا ہے، یا کمیل مات خزان الاموال وهم احیاء، اے کمیل یہ جو مال کے خزانہ جو لوگ ہیں، اموال رکھنے والے ہیں، ثروت مند ہیں، یہ سب کے سب مر گئے، لیکن کون بچا باقی؟ وہم احیاء، یہ جو ہے نا کیا کہیں گے، حالت اس کی ہے کہ یہ لوگ زندگی میں بھی، یوں آپ اس کا ترجمہ کریں، یہ زندگی میں حیات مادی گزار رہے ہیں لیکن یہ مردہ ہیں، کوئی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والعلماء باقون ما بقی الدہر، امام زمان کی زندگی میں، غیبت صغرا کے زمانے میں بسنے والے علماء، شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو چل گیا، لیکن آج بھی ہمارے درمیان شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ زندہ ہیں۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، یہ خداوند عالمین کا وعدہ ہے علماء کے ساتھ۔ اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یہ ہماری آنکھوں سے دور ہے، غائب ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی یادیں ہمیشہ تازہ ہیں، ان کی یادیں زندہ ہیں۔ یہ حضرت امیر کا فرمان، پیغمبر خدا کا یہاں پر ایک فرمان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجالست العلماء عبادت، علماء کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد دیکھو اسی نہج پر کس کا ذکر ہو رہا ہے، علماء کی اس عبادت کے ساتھ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں والنظر الی علی عبادت، اتنی بڑی علماء کی مجالست عبادت ہے، علی علیہ السلام کی طرف نظر کرنا، نگاہ کرنا عبادت ہے، والنظر الی البیت عبادت، خانہ خدا کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں، روایت میں موجود ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں سب سے ضرورت مند چیز کیا ہے آپ کی زندگی میں،
جیسے پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑ جائے تو اسی وقت خدا رب الجلال سے یہی دعا کرے، اللہ رب العزت اس پہلی نگاہ میں جو دعا آپ کرتے ہیں وہ قبول ہو جائے۔ وَالنَّظَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، قرآن کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت۔ وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، اپنے ماں باپ کی طرف نظر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بس علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہ نہیں کہا ہے مکالمہ مناظرہ، کچھ نہیں کہا ہے مجالسہ۔ علماء کھڑے ہوں تو ہم کھڑے ہو جائیں، علماء بیٹھ جائے تو ہم بیٹھ جائیں، علماء حکم دے تو ہم حکم کو بجا لائیں، علماء نہیں کرے تو ہم نہیں اس سے رک جائیں، یہ سب کے سب عبادت ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ حضرت فرماتے ہیں جلوس ساعت عند العلماء، اب یہ ساعت کیا ہے؟ ایک لحظہ ہے، گھڑی۔ احب من عبادت الف سنہ، عالم دین کے ساتھ، عالم ربانی کے ساتھ ایک لحظہ بیٹھنا یہ خدا کے نزدیک محبوب تر ہے اس چیز سے کہ 1000 سال عبادت کرے۔ یہ تو مجالسہ کی بات ہے۔ وَالنَّظَرُ إِلَى الْعَالِمِ، عالم کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ کہتے ہیں احب الى اللہ من اعتکاف سنۃ فی البیت الحرام۔ نہیں پتا اب جو ہے نا ان باتوں کو ہم ہضم کر سکیں گے؟ خانہ خدا میں 1 سال انسان معتکف ہو جائے، اس سے بہتر کیا ہے ایک عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھے، اتنا بڑا وزیارت العلماء۔ اور کبھی اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلنا کہ آج میں فلان عالم دین کی زیارت کو جاؤں گا، اس کی خبر لوں گا، اس کی احوال پرسی میں کروں گا، اس عنوان سے اپنے گھر سے نکلنا یہ کیا ہے؟ احب الی اللہ تعالی، یہ خدا کے نزدیک محبوب تر ہے۔ کس سے؟ من 70 طوافا حول البیت، 70 مرتبہ کعبے کے گرد طواف کرنے سے یہ افضل ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ 70 حَجَّةً وَعُمْرَةً، 70 حج اور 70 عمرے سے بھی یہ افضل ہے۔ وہ کون سی حج ہے، کون سا عمرہ ہے؟ مبرورۃ مقبولۃ۔ ایسی نہیں ہے بات ہے کہ جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کے صحابی نے ان سے عرض کیا تھا، مولا کتنا بڑا یہاں پر اجتماع ہے حجاج کا، لبیک اللہم لبیک، صدا کتنی بلند ہے، آسمان تک جا رہی ہے صدا۔ تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہ کہو ما اکثر الحجیج، بلکہ یوں کہو ما اکثر الزجیج واقل الحجیج، کتنی صدا ہے اور کتنے حاجی کم ہے۔ اب ان لوگوں کی حج قبول نہیں ہے، مبرور نہیں ہے، یہاں پر فرما رہے ہیں 70 حج مقبولہ، 70 عمرہ مقبولہ اور مبرورہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ 70 درجہ، اللہ رب العزت اس کے لیے 70 درجے بلند کر دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ، اور خدا اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ وَشَهِدَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ اس کے لیے شہادت دیتے ہیں کہ أَنَّ الْجَنَّةَ وَجَبَتْ لَهُ، کہ جنت اس کے لیے واجب ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب ہم دو شخصیات، 3 شخصیات کے بارے میں انشاءاللہ، چونکہ حضرت زہرا دافعہ حرم امامت ہے، حریم امامت ہے، حضرت مدافعہ حریم امامت ہے، لہذا مرحوم علامہ حلی رضوان اللہ علیہ کا ایک تذکرہ کلام کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کہوں گا شیخ صدوق مفسر قرآن ہیں، امالی کو دیکھیں کس حد تک آیات کا ترجمہ، آیات کا حوالہ کس طریقے سے انہوں نے دیا ہے۔ مرحوم مفید رضوان اللہ علیہ، یعنی شیخ مفید کے لیے اتنا افتخار کافی ہے اس عالم دین کے لیے۔
کہ امام زمان کی دعا کی برکت سے یہ وجود میں آئے ہیں۔ شیخ مفید کے شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کے والد گرامی جاتے ہیں جناب حسین ابن روح جو امام زمان کے نائب سوم، ان کی خدمت میں جا کر، ان کے بیٹے کی خدمت میں جا کر، حسن ان کا نام ہے، ان کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ امام زمان سے کہیں اللہ رب العزت مجھے ایک عالم و فاضل بیٹا عنایت کرے، اس کے لیے امام سے ذرا سفارش کرائیں کہ دعا کریں میرے لیے۔ تو بالآخرہ حضرت صدوق رضوان اللہ علیہ اس دعا کی برکت اور اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اسی وجہ سے اور کیوں نہ ہو جائے برکت، جس نے 23 سال اپنی زندگی امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں جس نے گزاری ہوگی، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا، جو خصوصی طور پر امام زمان ان کے خواب میں آ کر یہ فرماتے ہیں صدوق جا کر ایک کتاب لکھ دے جہاں پر ولایت کا دفاع ہو، ولایت کا ذکر ہو۔ کہا مولا کم بیش میں نے لکھ دی، کہا نہیں، فرمایا اس سے زیادہ محکم تر کتاب امام زمان کی دعاؤں کا نتیجہ حضرت شیخ صدوق رضوان اللہ اور جائے ذرا قدم آگے بڑھائے جناب شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کس حد تک ان علماء پر امام زمان کی نظر کرم تھی، امام کی رحمتیں شامل حال ہیں، امام کی دعائیں شامل حال ہیں۔ سب پڑھتے آتے ہیں، آپ جانتے ہیں مطلب کو۔ کسی دیہات سے ایک دیہاتی آتا ہے خدمت میں شیخ مفید رضوان اللہ علیہ کے، آ کر عرض کرتا ہے یا شیخ ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے، اس کا بچہ اس کے شکم میں زندہ ہے، کیا کرے؟ کوئی مطلب نظر سے شاید نہیں گزرا تھا، اشتہار فرمایا اور کہا اس کو بھی قبر میں دفن کر۔ چلا گیا آگے، پیچھے سے گھوڑ سوار جو ہے اپنی سواری پر آ رہے ہیں، آ کر کہا شیخ صاحب نے پیغام دیا ہے کہ اس ماں کے پیٹ کو شکم کو چاک کر کے اس بچے کو نکالے۔ وقت گزر گیا، شیخ کے خدمت میں واقعہ نقل ہوا کہ یہ وہی خاتون کی بچی ہے جس کے بارے میں آپ نے پیغام دیا تھا کہ اس کی مادر کی شکم کو چاک کر کے اس بچی کو نکالے، یہ وہی بچی ہے۔ ایک دم ذہن میں بات آ گئی، یہ کیا بات ہے، میں نے تو کوئی ایسا پیغام نہیں دیا۔ اتنے میں دیکھا، سوچا یہ امام زمان علیہ السلام، دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا لوگوں پر۔ کوئی بھی سوال کرنے کے لیے آتا تھا، جواب نہیں دیتے تھے شیخ مفید رضوان اللہ علیہ۔ تو ایک دن رویا یہ صادقہ حضرت کی خدمت میں امام زمان علیہ السلام نے فرمایا شیخ یہ تمہارا کام ہے فتویٰ دینا، تم ہمارے معتمد ہو، قابل اعتماد شخص ہے، تم فتویٰ دیتے جاؤ، جہیں کہیں پر بھی کوئی مشکل پیش آئے ہم اس کو آ کر سیدھا کر دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے علماء۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے احتجاج طبرسی کا اگر ہم مطالعہ کریں جلد دوم میں یہ حضرت کے جو ہے نا وہ نام موجود ہے وہاں پر، جس میں شیخ مفید کے لیے امام زمان قطب عالم امکان، نگین عالم امکان حضرت امام زمان نے کیا کیا تعبیریں کی ہے، وقت نہیں ہے اس میں یہ تعبیر کرتے ہیں للأخ الصدیق الولی الرشید، کوئی کم چیز نہیں ہے۔ امام زمان شیخ مفید کو کہتے ہیں میرے بھائی، اس کے بعد صدیق مسدد سے ہے، معید سے ہے، والولی میرے دوست۔ ایک اور عنوان میں آگے پھر اس کے بعد الشیخ المفید، ایک اور جگہ پر بھی آگے آپ اسی نامے کو پڑھتے جائیں گے، وہاں پر لکھا ہوا سلام اللہ علیہ، امام زمان مخاطب ہے، فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ، اللہ کا سلام ہو تجھ پر، ایھا الولی المخلص، اے وہ ولی جو مخلص ہے، فینا ہمارے بارے میں تو ہمیشہ مخلص رہا،
مخلص ایسا نہیں ہے، بالیقین، یقین کے ساتھ. کل ایک حدیث میرے رفقا کے سامنے میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند عالمین کے عرش کے نیچے ایک مرغہ ہے. علماء تشریف رکھتے ہیں، جب تک وہ مرغہ نہ بولے یہ زمین کے مرغے نہیں بولتے، جب تک وہ نہ بولے صبح نہیں ہوتی. وہ جب وہ بولتا ہے تو کس طریقے سے بولتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. العظیم، خداوند عالم پاک ہے، مقدس ہے، مقدس ہے، مقدس ہے. جب یہ اس طریقے سے ذکر خدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے اسے، اے مرغے تو جس چیز کی گواہی دے رہا ہے، یہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. امامت کا ادعا کرنا کہ کہیں کہ میں امام کو مانتا ہوں، امامت کو مانتا ہوں، یہ آسان بات ہے. مجلسیں کرانا بہت آسان ہے، مجلسیں سننا بہت آسان ہے، مجلسیں پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن آیا وہ شک کے ساتھ یا وہ یقین کے ساتھ ہے؟ امام زمان شیخ مفید کو اس نقطے کی طرف اس کی توجہ دلا رہے ہیں کہ اے شیخ مفید تم مخلص ہے، ہمارے بارے مخلص ہے لیکن بالیقین. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. ذرا تھوڑا سا کہہ رہے ہیں آگے بول کے تشریف لائیں. بس یہ علماء اتنے بڑے مقام رکھتے ہیں. اب آ جائے کہ آیا تفسیر میں یہ پہلے سوال کا، ویسے میرے خیال میں آج ان دوسرے سوالوں کی طرف جا ہی نہیں سکوں گا، وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. آ رہا ہے اس سوال کا جواب کہ کیا ان علماء نے اپنی زندگی میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ میں عصمت کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ تعلیت دل میں معصوم ہے. جہاں پر معصوم قدم رکھے وہیں پر یہ قدم رکھے، جہاں سے معصوم گریزان ہے یہ وہیں سے گریزان ہے. مجھے نہیں پتا کہ کسی نے کوئی کوتاہی کی ہو، کسی نے کوئی اشتباہ کیا ہو. ہم علی علیہ السلام کے ماننے والے، جس علی علیہ السلام کے بارے میں رسول حق نے کیا فرمایا تھا؟ رسول حق نے یہی فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گران بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. یہ دو چیز، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری عترت اور اہل بیت علیہم السلام ہے. زندگی میں، اپنے زندگی میں پیغمبر نے علی کو مفسر قرآن بنا دیا. اپنی زندگی میں کہ لن یفترقا سے مراد یہی ہے کہ قرآن علی سے جدا نہیں ہے، علی قرآن سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، لہذا مفسر یہی لوگ. اب علماء جو بھی علی کو ماننے والے ہیں، جس طریقے سے مولا امیر المؤمنین نے تفسیر قرآن میں اتنی کوشش کی، اتنی سعی کی، علی کے گھر پر دھاوا بول دیا. دشمن آ گئے امیر المؤمنین کے گھر پہ، لیکن حضرت نے کیا کیا؟ اسی قرآن کی تفسیر کرنا شروع کیا. علماء بھی اسی نہج پر چلتے ہوئے، اسی راستے پر چلتے ہوئے قرآن کی تبیین، قرآن کی توضیح یہ بیان کر رہے ہیں. اگرچہ ہم بہت کوتا ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، بہت حقیر ہوں، شاید 2-3 تفسیر کا شاید مطالعہ کیا، وہ بھی 2-3 صفحات. لیکن اگر مرحوم آقا بزرگ تہرانی کی کتاب، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جہاں پر تصانیف شیعہ کا ذکر وہاں پر ہے، تقریباً حضرت
1362 ہجری میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، اس میں لکھتے ہیں 354 تفسیر۔ اب یہ حضرت کے لکھنے تک 354 تفسیر یا کل قرآن کی ہے، یا ایک سورت کی ہے، یا ایک آیت کی ہے، یا متشدد آیات کی ہے، مختلف آیات کی ہے، 354 تفسیر حضرت اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر میں یہ کہہ دوں کہ علماء سلف نے اشتباہ کیا ہے، نہیں پتہ یہ کس طریقے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا ہدف، ہمارا کام ان علماء کا دفاع ہے، دفاع جو آج تک ان کی سیرت پر اگر ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ یہ حسین ابن روح جب ان کا انتخاب ہو رہا تھا، اب دیکھیے امام زمان علیہ السلام نے ان کو اپنا انتخاب، اپنے لیے انتخاب کیا۔ وہ جو باپ بیٹے کا دنیا سے جب انتقال ہو گیا تو اس وقت نوبختی بھی اس زمانے میں زندگی کرتے تھے حسین کے ساتھ، تو لوگوں نے آ کر چاپلوسی کرنا شروع کر دی نوبختی کے سامنے جا کر۔ آپ تو بہت بڑے عالم تھے، آپ تو ان کے معتمد ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، ہم تو سوچتے تھے آپ کو ہی انتخاب کریں گے امام زمان علیہ السلام، کیسے حسین کا انتخاب ہو گیا؟ یہ علماء کا شیوا ہے، یہ علماء کا طریقہ ہے۔ اور جس طریقے سے کہتے نہیں ہیں سید ملتامات وغیرہ کہیں پر جو ہے نا ایک ریس کور میں وہاں پر گھوڑے پہ چل رہے تھے، تو ایک سید ملتامات اور دوسرا جو ہے نا جس کا وزن کم ہے، ایک کا دونوں کا گھوڑا بہت کیا ہے، ایک بہت تیزی سے چل رہا ہے، گھوڑا آسانی سے چل رہا ہے۔ شیطان جاتا ہے کسی عالم کے پاس، جا کر وہ کہتا ہے دیکھیے نا اس کو گھوڑا دوڑانا نہیں آتا، اتنا تیزی کے ساتھ عالم ہو کر اس طریقے سے۔ شیطان کو مات دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہا دیکھ چپ رہو، یہ گھوڑا اس وجہ سے دوڑ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑا عالم بنا دیا ہے۔ گھوڑا اسی بات پر خوش ہے کہ ایک عالم دین جس کا وجود علم سے بھرا ہوا ہے وہ میری مشت پر سوار ہے، اس وجہ سے گھوڑا دوڑ رہا۔ یہ چاہتا تھا اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ سید ملتامات ماشاءاللہ ان کا وزن میرے خیال میں کافی تھا، تو اس وقت کہا دیکھو وہ کتنا اچھا گھوڑا دوڑاتا ہے اور اس کو گھوڑا دوڑانا آتا ہی نہیں ہے، وہ آرام سے گھوڑا اس کا چل رہا ہے، اس کو شتری بھی کہتے ہیں نا اپنی اصطلاح میں، وہاں پر شتری بھی نہیں چل رہا ہے گھوڑا۔ کہا چپ رہو، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اتنا علم اس کے اندر بھر دیا ہے، علم کا وزن یہ گھوڑا برداشت نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے آرام سے چل رہا ہے۔ نہیں ہے کہ اس کی طرح ہو جائے، وضو کرنے کے لیے جائے تو وہ کہتے کیسے ہے، کہتے گدھا ہے، اور دوسرا اسے وضو کے لیے جاتا ہے کہتے گدھا ہے، کھانے کا وقت آ جائے تو چلے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کہا کیوں، یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے کہا وہ گدھا ہے، انہوں نے کہا آپ گدھا ہے، لہٰذا آپ کے لیے جو ہے یہی رضا ہے۔ علماء کا دفاع کریں، علماء کا دفاع کرنا ہمارے اندر آنا چاہیے۔ آپ آسمان کے ستاروں کو توڑنا شروع کر دیں، اتنے مقام پر پہنچ جائے، آپ مفسر بنے، آپ محقق بنے، لیکن اگر علماء سلف جن کی وجہ سے جس طریقے سے امام زمان علیہ السلام نے کہا السدید طریقے سے الفاظ استعمال کیا امام زمان نے، اب ان کے بارے میں ہماری باتیں الٹی ہو جائے، میری آیت اللہ ہی کہاں جائے گی، تو میری جو ہے نا محققی کہاں جائے گی، میری فلان کہاں جائے گی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کہنا شروع کر دے، ادھر سے لے کر یہاں تک علماء اندر داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں دو طرح کے آیات، ایک آیات محکمات ہے، ایک آیات متشابہات ہے۔ اسی ائمہ ہدی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم کبھی بھی متشابہات کے پیچھے نہ جانا، تم نے محکمات کے پیچھے جانا۔ متشابہات حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے، قرآن کے بطون ہے، یہاں تک علماء تشریف رکھتے ہیں، آپ سب علماء ہیں، مطالعہ ہے آپ کا، روایات موجود ہے، قرآن کے 70 بطون ہیں، ان بطون کو سمجھنا علماء کا کام نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے بطون کو سمجھنا جاننا اہل البیت علیہ السلام کا کام ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر کریں گے، علماء اس کو عوام تک پہنچا دیتے ہیں۔
روایات سے اخذ کرتے ہیں، لیکن اگر سب چیزیں میں اپنی طرف سے کروں، میں سوچتا رہوں جو میرے ذہن میں آ جائے میں کر دوں، جب ہمارا مخالف کہتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اجتہاد در مقابل نص۔ جب ہم اپنے لوگ یہ بات کریں تو اس وقت یہ جو ہے نا عرش کے ستارے ہو جائے، یہ کیسی بات ہے؟ علماء حق کا خیال رکھنا، ان کا دفاع کرنا، ان کی حمایت کرنا اگر نہ کریں گے تو بہت مشکل ہے۔ یعنی حق نہیں ہے، ہر چیز کا ایک محدودہ ہے۔ خدا کا اپنا ایک محدودہ ہے، ہماری نسبت نہ کہ خدا کی نسبت۔ خدا تو لامحدود ہے، لامکان ہے۔ جب ہم خدا کے بارے میں سوچیں گے، تأمل کریں گے، تب بھی کہا ہے ایک محدودے تک سوچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے دین سے نکل جاؤ۔ عالم دین اگر تفسیر کرے تب بھی اس کے لیے محدودہ ہے، پیغمبر تفسیر کرے تب بھی محدودہ ہے۔ جب ایک فرشتہ جبرائیل امین پیغمبر کے ساتھ جب چلتے ہیں ایک محدودے پہ آ جائے تو وہاں پر رک جاتا ہے فرشتہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد آپ کا راستہ ہے، میرا نہیں ہے۔ جب آل محمد کی اس میدان میں آ جائے فرشتے بھی ایسے رہ جاتے ہیں، تو علماء جو غیر معصوم ہیں انہوں نے آل محمد سے لینا ہے، امام کا حکم پہنچانا ہے۔ اگر تفسیر کریں گے، اگر تعبیر کریں گے، سب چیزیں ائمہ ہدی علیہ السلام کی ہدایات، ان کی روشنی میں، ان کے مقامات، جو وہ کہتے ہیں اسی حساب سے آگے تک لے کے جائیں گے۔ لہذا علماء جب احکامات الہیہ سناتے ہیں، احکامات الہیہ بیان کرتے ہیں تو کتنے تأمل کے ساتھ، کتنے احتیاط کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو۔ علامہ ہلی کا ایک واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہ سب سے پہلے بئر پر کنویں کا جو حکم ہے اس کے بارے میں جب علماء نے تحقیق شروع کی تو علامہ کے حوالے کر دیا کہ اس میں اگر نجس پڑ جائے تو اس بئر کو، کنویں کو کیسے پاک کیا جائے؟ چوہا گرے، بلی گرے، وہاں پر گائے گرے، جو کچھ انسان گرے تو کیا کیا جائے؟ علامہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، پہلے علامہ نے اس کنویں کو بھر دیا، اس کو اندھا کر دیا، اس کے بعد پھر وہاں پر تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ یہ علماء کا طریقہ ہے، یہ علماء کی روش ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ علماء کے بن کر کے وہاں سے جو کام کرنا شروع کر دے، جیسے ہماری طرف گھوڑا دوڑائیں، جس میدان میں بھی جائیں، جس میدان میں بھی جائیں بولتے جائیں، اپنے آواز کو بلند کرتے جائیں۔ علماء حق کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر تفسیر بھی اگر کرتے ہیں اور آن کے اگر تفسیر کرتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھ کر ترجمہ کرتے ہیں، دیکھ کر پہلی بات یہ ہے ہم لغات کے پیچھے جائیں گے، لغات کیا کہتی ہیں، کتب لغات ہم سے کیا بیان کر ہے وہ۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ لغات تو لغات ہے اپنی جگہ، لیکن ایک جگہ پر مثلا اہل بیت نے یہی فرمایا ہے دعائے غریب کے بارے میں کہ جب کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال، امام نے فرمایا رک جا، خدا محول احوال بھی ہے، خدا مقلب القلوب بھی ہے، مدبر اللیل والنہار بھی ہے، سب چیزیں ہیں خدا متعال کے اندر موجود ہے، یہ ساری قدرت موجود ہے، لیکن دعا اس طریقے سے پڑھو جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے محدودہ بیان کیا ہے، چاہے تفسیر ہو، چاہے کوئی روایت ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے لیے ایک محدودہ معین۔ جب اس محدودے سے ہٹ کر ہمیں اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، کوئی بھی ہو، کسی بھی شخصیت میں ہو، کہاں پر بھی زندگی کرتے ہوں، جس طریقے سے بھی ہو، کبھی بھی اللہ رب العزت اسے نہیں بخشتا۔ منبر ہمارے پاس امانت، یہ فرش عزا ہمارے پاس امانت ہے، سب چیزیں امانت ہے۔ امانت میں اگر خیانت ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہے ہمارے مجلسوں کا قبول ہونا، ہماری محفلوں کا قبول ہونا۔ علماء ہیں، زیادہ یہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و محمد۔ حضرت
بی بی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، امتداد امامت، امتداد نبوت، امتداد رسالت۔ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جو فاطمہ کو اذیت کرے اس نے مجھے اذیت کی۔ کتنی امانت داری ہے اس بی بی میں، کتنی حمایت ہے اس بی بی میں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک دن بی بی کے گھر میں جاتے ہیں باہر سے، کہا زہرا کھانے کو اگر کچھ ہے تو لے کے آئے، تو عرض کیا یا امیر المومنین یا علی بن ابی طالب، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، حسنین بھوکے ہیں، زینب وہاں پر عرض فرمایا زہرا تو پھر مجھے بتانا تھا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دیکھو کتنی عصمت، امامت کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ عرض کیا یا علی مجھے ڈر تھا کہیں آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ بی بی کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے، یعنی بی بی کے لیے واقعہ مصیبت کا ذکر کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کے گھر میں بی بی کی زندگی رسول کے گھر میں بی بی کی زندگی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بی بی نے زندگی کی وہاں پر۔ ایک مرتبہ شادی کی رات گزر گئی ہے، رات کے گزرنے کے بعد جب صبح کو پیغمبر زہرا کے گھر گئے، نئی دلہن کس طریقے سے زندگی کرتی ہے آپ نے دیکھا ہے، دلہن کس طریقے سے زندگی کرتی ہے، نئے کپڑے ہیں، ہاتھوں پہ مہندی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، جب بابا آ جائے تو کس طریقے سے استقبال کرتی ہے۔ آج بی بی اپنے بابا کا استقبال کر رہی ہیں ایک پرانے کپڑے کے ساتھ۔ رسول کی جب نظر پڑی نا زہرا مرضیہ پر، کہا بیٹی مگر دلہن اس طریقے سے بھی زندگی کرتی ہے۔ بابا میں نے رات کو تمہارے لیے میں نے کپڑے دیا تھا، ہاں یہ نیا کپڑا دیا تھا، یہ کہاں چلا گیا؟ تو اس وقت حضرت نے عرض کیا بابا رات کو ایک سائل گھر پہ آ گیا۔ یہاں پر ایک سوال کرتا ہے رسول خدا، فرماتے ہیں بیٹی وہ تو آپ جو ہے نا اپنے پرانے کپڑے کو بھی آپ کو دے سکتی تھی۔ کہا بابا میں نے آپ کی سنت پر عمل کیا، بابا آپ کی سنت پر میں نے عمل کیا ہے، آپ اپنے نئے لباس فقراء میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس وقت آسمان سے ایک حریر کا ٹکڑا آ جاتا ہے، رسول خدا نے زہرا کے حوالے کر دیا اور فرمایا بیٹی جب قیامت میں شفاعت کا وقت آ جائے تو یہ اس حریر پر لکھا ہوا ہے، خدا نے وعدہ دیا ہے کہ آپ کو شفاعت کا مقام دیا جائے گا۔ ہم سب سے گناہگار خطا کار، بی بی آج آپ کے فرزند کی بارگاہ کے ساتھ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں مدینے کی طرف رخ کر کے، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول
یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی الاللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ۔ شب جمعہ ہے امام زمان یقیناً آج مدینے میں اپنی اماں کی قبر پہ ہوں گی، ہم بھی امام زمان کے ساتھ صدا بلند کرتے ہیں، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ہمارا سلام ہو اس مظلوم بی بی پر، ایک مرتبہ دربار میں جانے سے سر مبارک کے بعد سفید ہو گئے۔ ہمارا سلام ہو اس مظلوم بی بی پر، ایک مرتبہ دربار میں جانے سے کمر جھک گئی۔ بابا کی قبر کی طرف اشارہ کر کے گریہ کرتی ہے، یا رسول اللہ ایفعل هذا بصفیتک وابنتک۔ بابا بابا آپ کا کفن ابھی پانی سے خشک نہ ہوا، لیکن بی بی آپ سے التجا کر گئے ہیں۔ دربار میں جب آپ حاضر ہوئی، پردہ لگا ہوا تھا، بی بی جب گھر کے دروازے کو آگ لگی، علی جیسے شوہر زندہ تھے، لیکن ہم قربان ہو جائیں آپ کی لخت جگر زینب کبریٰ پر۔ سادات مجھے بخش دینا، خیمہ اور مقتل حسین کوئی صفا بن رہا ہے، کوئی مرمہ بن رہا ہے۔ جب حسین کے یتیم بچوں کی صدا آئی، زینب خیام کی طرف دوڑی۔ جب حسین کی صدا آئی، زینب حسین کی طرف دوڑی۔ کس حالت میں حسین کو دیکھا، حسین زمین پر گرے ہوئے، بدن مبارک پہ سر نہیں ہے۔ ہائے زینب بڑی حسین کی طرف، حسین کو اٹھایا زمین سے۔ کس طریقے سے حسین کو اٹھایا؟ اپنے ہاتھ کو سینے کے نیچے رکھا۔ معلوم ہوتا ہے حسین کس طریقے سے شہید ہوئے۔ حسین سے گفتگو کرتی ہے، اے میرے نانا کے رخت جگر، میرا دل کباب ہو رہا ہے۔
زینب سے کوئی تکلم کرنا، جواب نہیں آیا۔ کہا حسین بابا کے شگاف سر کا واسطہ دے جاؤ، زینب سے کوئی تکلم کر، جواب نہیں آیا۔ ایک وقت زینب نے کیا عرض کی، حسین آپ کی اس مظلومہ اماں کا واسطہ ماتم حسین